اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی کے حوالے سے ڈرون کا خصوصی استعمال۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی ایک ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی میں تبدیلی کے طور پر پاکستان فوج نے عسکریت پسندوں کے خلاف انتہائی درست کارروائیاں کرنے کے لیے جدید ڈرونز کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کی جانے والی فوٹیج میں مبینہ طور پر شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں ایک ڈرون حملے کو دکھایا گیا، جہاں تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی پی پی کے مبینہ ارکان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بی بی سی کے ایک رپورٹ میں پاکستان فوج کی جانب سے گردش کرنے والی ایک ویڈیو کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں ایک ایسے لمحے کی عکاسی کی گئی ہے جب عسکریت پسندوں کے طور پر شناخت کیے جانے والے افراد ایک کمپاؤنڈ کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ چند لمحوں بعد ایک گائیڈڈ گولہ بارود گھر کے اندر ایک مخصوص کمرے سے ٹکراتا ہے، جس سے باقی ڈھانچہ محفوظ رہتا ہے۔ حملے کی سرجیکل نوعیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ فوج خطرات کو بے اثر کرنے کے ساتھ ساتھ نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے درست حملوں پر انحصار کر رہی ہے۔ ایک اور ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان فورسز ایک کمپاؤنڈ پر چھاپہ مار رہی ہیں اور حقیقی وقت میں انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کے لیے کواد کاپٹر ڈرون کا استعمال کر رہی ہے۔ مبینہ طور پر نگرانی کرنے والے ڈرونز کے ذریعے فلمائی گئی فوٹیج سے پتہ چلتا ہے کہ پاک فوجی کمانڈر حقیقی وقت میں آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان کارروائیوں سے واقع حکام نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس بات کی تصدیق کی کہ یہ ویڈیوز حالیہ ہفتوں کے دوران انجام دینے جانے والے اس طرح کے متعدد مشنز کی عکاسی کرتی ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ پاکستان کی کاؤنٹر ٹیرورزم کی حکمت عملی میں اہم تکنیکی اپ گریڈ کیے گئے ہیں، جس سے زیادہ درست ہدف نشانہ بنانے کی سہولت ہے، جس سے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ ڈرون کی مدد سے کی جانے والی کارروائیاں زیادہ مؤثر اور کم نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ مخصوص اہداف پر توجہ مرکوز کرتی ہیں اور غیر ضروری تباہی سے بچتی ہیں۔ بلوچستان کے ضلع بولان کے ایک دور افزا علاقے میں 11 مارچ 2025 بروز منگل کو مسلح افراد کے ہاتھوں جعفر ایکسپریس 450 مسافروں کے ساتھ یرغمال بنائی گئی۔ دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر مشکاف اور پیرو کنری کے درمیانی علاقوں میں فائرنگ کی تھی۔ صوبے میں سرگرم شدت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور مغویوں کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ بازیابی کا آپریشن فوری طور پر شروع کیا گیا تھا، جس میں آرمی، ایئر فورس، فرنٹیئر کور اور ایس ایس جی کے جوانوں نے حصہ لیا اور یرغمالیوں کو رہا کروایا گیا۔ 12 مارچ 2025 شام کو آخری مرحلے میں تمام مغوی مسافروں کو بازیاب کروایا گیا، لیکن آپریشن سے پہلے ان حیوانی دہشت گردوں نے 21 معصوم جانیں لے لی تھیں۔ اس کے علاوہ ریلوے ٹکٹ پر تعینات ایف سی کے 3 جوان بھی شہید ہوئے اور دوران آپریشن ایف سی کا ایک اور جوان شہید ہو گیا۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا تھا کہ آپریشن کے دوران تمام یرغمالیوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے اور اس دوران کوئی نقصان نہیں پہنچا اور 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپریشن میں کسی بھی مسافر کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپریشن میں پاکستان ایئر فورس کی بھرپور طریقے سے شامل تھی، احتیاط اور مہارت سے آپریشن کیا گیا تھا۔ جعفر ایکسپریس کے سانے کی لوکیشن کا فضائی جائزے سے یہ بات بار سامنے آتی ہے کہ اگرچہ آپریشن میں نمایاں کردار ایس ایس جی کمانڈوز کا تھا، لیکن ڈرون کی وجہ سے آپریشن کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہوتی رہی اور ایس ایس جی کمانڈوز کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے بارے میں بر وقت معلومات ملتی رہیں اور ڈرون نے حقیقی طور پر آئی ایس آر کا کردار نبھایا اور دہشت گردوں کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جب ایس ایس جی کمانڈوز نے کچھ دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا تو ڈرون نے فضا سے انتہائی مہارت سے باقی مانا دہشت گردوں کو بھی ہٹ کیا۔ اس آپریشن میں ایئر فورس کا کردار ان ڈرونز کی وجہ سے تھا۔ سن 2015 میں جب پاکستان نے لیزر گائیڈڈ میزائل سے لیس بغیر پائلٹ کے فضائی جہاز یو اے وی کا کامیاب تجربہ کیا، جس میں براق نامی ایک ڈرون تھا اور جس میں برق لیزر گائیڈڈ میزائل تھا۔ تو اس تجربے سے پاکستان آرمی نے دہشت گرد گروہوں کے خلاف اس مقامی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے واضح ارادے کا اعلان کیا کہ جس میں فوری طور پر بین الاقوامی میڈیا کی توجہ بھی حاصل کی۔ اس وقت پاکستانی دفاعی ذرائع نے اس کامیابی کو اہم سنگ میل قرار دیا تھا اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی ترقی میں ملک کے انجینئرز اور سائنسدانوں کی انتھک کوششوں کی تعریف کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلح ڈرونز کے متعارف ہونے سے پاکستان اب اس صف میں آ گیا ہے جہاں پاکستان جدید یو اے وی صلاحیتوں کے حامل عالمی فوجی طاقتوں کے قریب ہے۔ اس کے بعد سے پاکستان نے اپنی ڈرون کارروائیوں میں مزید توسیع کی ہے اور نہ صرف اپنی سرحدوں کے اندر بلکہ افغانستان اور ایران سمیت علاقائی علاقوں میں بھی اس کے تنظیموں کے خلاف متعدد حملے کیے ہیں۔ جیسے کہ بی بی سی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ انٹیلیجنس پر مبنی
حالیہ کارروائیوں میں ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال میں تجدید دیکھی گئی ہے، جو عام فضائی مشنوں سے انتہائی مربوط انٹیلیجنس پر مبنی ہدف کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ اتنی احتیاط سے ہوتا ہے کہ کولیٹرل نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ فوجی رسوخ کے علاوہ اس تبدیلی کے پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے بیانیے کے لیے اسٹریٹجک فوائد ہیں۔ ماضی میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں اکثر بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بھی بنتی تھیں، جس کے نتیجے میں عوامی تنقید اور ساکھ کو نقصان پہنچتا تھا۔ تاہم ڈرون کی مدد سے کیے جانے والے درست حملے آپریشنل کارکردگی میں اضافہ کرتے ہیں اور زیادہ کنٹرول اور ٹارگیٹڈ نقطہ نظر کا مظاہرہ کر کے عوامی تاثر کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ تبدیلی بین الاقوامی قانون سے بھی مطابقت رکھتی ہے، جو جنگ کے دوران فعال جنگجوؤں اور غیر جنگجوؤں کے درمیان واضح فرق کو لازمی قرار دیتا ہے۔ یہ تکنیکی ارتقاء اسٹریٹجک فوجی مقاصد کے حصول کے ساتھ ساتھ بھاری توپ خانہ اور بڑے پیمانے پر گولے بارود کی ضرورت کو بھی کم کرتا ہے۔ فضائی جنگ کے حوالے سے پاکستان کا نقطہ نظر ممکنہ طور پر امریکی MQ-1 ڈرونز کی جنگی تاثیر سے متاثر ہونے کی وجہ سے تشکیل پایا، جو ماضی میں اس کی فضائی حدود سے کام کرتے تھے۔ بغیر پائلٹ کے فضائی نظام یعنی UAV کی اسٹریٹجک اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ملک نے اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مقامی طور پر تیار کردہ اور غیر ملکی طور پر حاصل کردہ دونوں پلیٹ فارمز کو مضبوط کرتے ہوئے فعال طور پر اپنے ڈرون بیڑے کو تیار اور وسعت دی ہے۔ پاکستان کے ڈرون ہتھیاروں میں مقامی تیار کردہ UAV اور جدید درآمد شدہ ماڈلز کا امتزاج شامل ہے۔ مقامی طور پر تیار کیے جانے والے میں سب سے قابل ذکر ڈرون میں ایک شہپر ہے، جو گلوبل ڈیفنس سولوشنز کے ذریعے ڈیزائن اور تیار کردہ ایک ٹیکٹیکل بغیر پائلٹ UAV ہے۔ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار اور 7 گھنٹے سے زیادہ کی آپریشنل برداشت ہے۔ نیسکام سے تیار کردہ شہپر 5000 میٹر کی اونچائی پر کام کر سکتا ہے۔ اسے نومبر 2013 میں باضابطہ طور پر پاک فوج اور فضائیہ میں شامل کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر انٹیلیجنس، نگرانی اور جاسوسی یعنی ISR مشنز اور ڈیزاسٹر رسپانس کے لیے پاکستان نے مارچ 2021 میں شیپرڈ 2 کی بھی رونمائی کی تھی، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 2017 سے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ نیا ماڈل خاص طور پر سائز، انڈیورنس اور آپریشنل اونچائی میں معتدل بہتریوں کی ظاہر کرتا ہے۔ میڈیم آلٹیٹیوڈ اینڈ لانگ انڈیورنس UAV کے طور پر درجہ بندی کی گئی ہے۔ شیپرڈ 2 میں 14 گھنٹے کی پرواز برداشت، 20,000 فٹ کی سروس کی حد اور 300 کلومیٹر کی توسیع شدہ ڈیٹا لنک رینج ہے، جو اسے ISR اور آفات سے نمٹنے کی صلاحیتوں کے لیے موزوں بناتی ہے۔ اسی طرح عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 میں بھی پاکستان کا تیار کردہ جدید لڑاکا ڈرون شیپرڈ 3 متعارف کرایا گیا۔ 30 گھنٹے تک کی پرواز کے ساتھ 2500 کلومیٹر کے فاصلے میں 1650 کلومیٹر وزنی ہتھیار لے جا سکتا ہے اور اس کے یہ ڈرون 35,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ مقامی طور پر تیار کردہ ایک اور UAV جاسوس پاکستان کے انوینٹری میں شامل ہے، جو کہ ISR اور تربیتی ڈرون ہے، جو پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ اونچائی 3480 میٹر ہے اور یہ 6 گھنٹے کی انڈیورنس کے ساتھ 100 کلومیٹر کی رینج پر کام کرتا ہے۔ اپنے مقامی ڈرون کی پیداوار کے علاوہ پاکستان نے بین الاقوامی سپلائر سے کئی جدید UAV حاصل کیے ہیں، جس میں خاص طور پہ اٹلی اور جرمنی سے اور جس کا امریکہ سے AAI IRQ-7 شیڈو بھی شامل ہے۔ پاکستان نے ترکی سے ڈرونز کی طرف بھی حاصل کی ہیں، جو کہ اس کی اسٹریٹجک تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے، جو جدید جنگ میں ثابت شدہ تاثیر رکھتے ہیں۔ 2023 میں پاکستان کو ترکی سے بیکٹار 81 لڑاکا ڈرون کی پہلی کھیپ ملی تھی۔ ایک ہائی الٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس UAV ہے، جو جدید ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین کی لڑائی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور مختلف رینج کے میزائلوں سے لیس ہے۔ ایکینسی کی 40,000 فٹ پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح پاکستان بیکٹار TB2 ٹیکٹیکل مسلح ڈرون بھی چلاتا ہے۔ اس طرح پاکستان کے پاس چین کے فراہم کردہ ونگ لانگ ڈرون بھی ہیں، جو کہ 2016 سے پاکستان ایئر فورس استعمال کر رہی ہے۔ 2021 میں پاکستان ونگ لانگ 2 کی خریداری بھی کی ہے۔ مقامی طور پر تیار کردہ ڈرونز اور اعلیٰ درجے کی غیر ملکی حصول کی امتزاج کے ذریعے پاکستان اب بغیر پائلٹ کی جنگی صلاحیتوں میں اضافہ جاری رکھے ہوئے ہے، خود کو ڈرون میں ایک اہم علاقائی طاقتوں میں سے ایک کے طور پر پیش کرا ہے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ تو آپ کو اگر یہ کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو آپ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں جی۔ السلام علیکم۔